ارشاد کھوکھر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چینل تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ اب وفاقی اور سندھ کی صوبائی حکومت ایک پیج پہ ہیں۔ ان کے ایک پیج پہ آنے پہ کس کا فائدہ ہوا ہے اور نقصان کس کا ہوا ہے، آپ کو آج آگاہ کریں گے کہ محنت کش تو رل گئے اور پٹیشنرز تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پٹیشنرز کہاں ہیں، ان سے کیا کسر نکالی گئی ہے، کیا اس گورنمنٹ کو عوام کا دکھ درد ہے یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تھی گزشتہ سال بھی، اور وہ ثابت ہو گیا کہ ہاں وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تھی۔ اس کے متعلق آج تفصیلی سے آگاہ کریں گے، اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کیا ہے، وہ کیا سجیشن دیتے ہیں، ان کا سروے کیا ہے، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے، کیونکہ یہ کروڑوں لوگوں کا معاملہ ہے اور باقی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ آج کے دن تو بس تمام وہ آپ کو آگاہ کریں گے کہ جو بھی افسران ہیں جن کو خاص طور پہ ڈی ڈی اوز کے اختیارات ہیں، وہ اپنے دفاتر چھوڑ کے کس طرح جو ہے کہاں کہاں وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ سال کیا ہوا تھا کہ وفاقی حکومت کا پہلے وفاقی بجٹ آتا ہے، وفاقی بجٹ آیا تھا، اس میں منیمم ویج کا روزہ جو کم سے کم اجرت ماہانہ وہ وفاقی گورنمنٹ نے 20,000 طے کی تھی اور سندھ گورنمنٹ نے 25,000 کی تھی۔ سندھ گورنمنٹ کے دلائل کیا تھے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، باقی مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور اس کو سب نے سراہا۔ تو 25,000 اور 20,000، پھر وہ امپلائرز جو مالکان ہیں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک وہ معاملہ گیا، اور وہ آخر میں بات یہ ہوئی کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس وقت سندھ گورنمنٹ سے ایک جو غلطی ہوئی تھی کہ وہ منیمم ویج بورڈ جو ہے اس سے باقاعدہ منظوری نہیں ہوئی تھی۔ تو اب وہ اس سال والا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب وزیر اعظم بنے ایک پیج پہ آ گئے شہباز شریف صاحب، تو پہلی تقریر میں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہاں کم سے کم اجرت 25,000 پہ ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ 25,000 پہ ہو گئی، اور کل جب سندھ کا بجٹ پیش ہوا تو اس میں کیا ہوا ہے، منیمم ویج کسی کو کم سے کم اجرت یاد ہی نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو کیوں یاد نہیں تھی جب گزشتہ سال، اور یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ جو منیمم ویج جو گزشتہ سال سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا، وہ ابھی مجھے جو پتہ چلا ہے کہ وہ منیمم ویج بورڈ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب اس میں تھوڑے بہت اعتراضات آئیں گے، اس میں ورکرز اور امپلائرز وہ ایک پیج پہ ہیں، تو یہ میرے خیال میں جولائی کے پہلے ہفتے تک وہ نوٹیفائی ہو جائے گا۔ تو آپ کو بتا دوں کہ ابھی منیمم ویج کیوں نہیں یاد تھا، جب وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے وہ اناؤنس کیا تھا اس وقت کیا تھا، پیٹرول کے ریٹ کیا تھے، 122 روپے، اب 210، یعنی 70-72% جو ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے۔ ڈالر کتنا تھا، 170 کے قریب، اب وہ ڈالر کہاں ہے، 205-6 کی باتیں چل رہی ہے۔ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، دودھ کتنے میں کلو تھا اس وقت، 130-135 روپے کلو، اب 170 روپے کا دودھ ہو گیا ہے۔ غریب کے لیے دالیں، چینی، آٹا، سب کچھ، سبزیاں، سب کچھ مہنگی۔ باقی جہاں تک جو ہے وہ مرغی اور گوشت اور مچھلی وغیرہ وہ تو ان غریبوں سے کئی پہنچ سے دور ہے۔ تو 25,000 پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس لیے یہ کہہ کے کیا تھا کہ نہیں غربت زیادہ ہے اور ہم عام لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ 20,000، یہ 25,000، تو یہ کس طرح یہ معاملہ ہوگا، کہیں گے یہ کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تو نہیں ہے۔ بالکل اس وقت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تھی۔ اگر وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہوتی تو اس بجٹ میں منیمم ویج کو اور بڑھایا جاتا۔ اس لیے نہیں بڑھایا گیا کیونکہ جو ہے اب وفاقی اور صوبائی حکومت ایک پیج پہ ہیں، دونوں اتحادی ہیں۔ پہلے جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کو جو ہے نیچا دکھانا تھا، لیکن اس کسی بھی چکر میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں جو مزدوروں کا تو ایک بھلا ہو رہا تھا، اور اس کا وہ 25,000 پہ ہو گئے۔ تو اب اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، اور آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب ہیں تو وہ بیسیکلی سول انجینئر ہیں، لیکن ایک بات اس میں کوالٹی ہے، بالکل یہ اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ ایک معیشت دان بھی ہیں۔ وہ بجٹ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ایسے کم آپ کو سیاست دان ملیں گے جو بجٹ اور معاشی صورتحال پہ اتنا جو ہے عبور رکھتے ہوں۔ کیا انہیں اب پتہ نہیں ہے؟ جب وہ معاملہ گزشتہ سال آیا تھا، مجھے یاد آیا کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا سروے تھا، وہ کورٹ میں بھی معاملہ آیا تھا کہ پیش کیا گیا تھا کہ نہیں کم سے کم اجرت 35,000 ہونی چاہیے گزشتہ سال، جون کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ لیکن اب تو وہ اس سے بھی معاملہ، جب یہ ڈالر اتنے پہنچ گیا، اب اتنا ہو گیا، تو کم از کم 5,000 پہ اس سال اور بڑھا دیتے۔ لیکن اور بڑھا دیتے کیسے؟ کیونکہ اس وقت وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تھی، اور یہ صرف جو معاملہ ہمارے یہاں سندھ میں تقریباً جو 40 لاکھ صنعتی جو ہے مزدور محنت کش، یہ منیمم ویج جو 25,000 بھی پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب
وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے بڑے ماہر ہیں، وہ بجٹ تو بنا کے دکھائے کہ 25,000 سے ایک مزدور کے بجٹ کس طرح بنے گا، انہیں بھی یہ اندازہ تو ضرور ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ 25,000 کا ہوا تو 25,000 بھی صنعتی مزدور، اب 40 لاکھ ان تک یہ محدود ہوگا، کیونکہ یہ یومیہ جو اجرت ہے یہ صرف صنعتی مزدوروں تک نہیں ہے، یہ عام دکاندار، دکان پہ کام کرنے والا، ہوٹل پہ کام کرنے والا، کسی کپڑے پرچون کی دکان میں، کسی گھر میں یومیہ اجرت پہ جو کام کرنے والے، یہ ان کے لیے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن لیبر ڈپارٹمنٹ والے کیا کہتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں 1.5 لاکھ جو ایسے یونٹ ہیں جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس رجسٹر تک نہیں ہے، وہاں پہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ اعلان کیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے، تو یہ بھی کسی نے کوئی صحافی نے سوال کیا تھا، تو یہ کہا تھا کہ اخبارات میں، چینلز میں کئی ایسے جو ہے ملازمین بیچارے ہاں ابھی تک ہیں جن کو 25,000 نہیں ملتے، 15,000، 12,000، 15,000، ہر جگہ ایسے ہی ہے۔ تو کہا تھا کہ نہیں، سی ایم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ نہیں، اس پہ میں ضرور امپلیمنٹ کراؤں گا، اور اخباری مالکان سے کہتا ہوں کہ کریں، نہیں ہوا ہے ابھی۔ اور خیر وہ اخبارات اور میڈیا کے ہاؤسز کی وہ الگ بات ہے، ان پہ یہ منیمم ویج کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کا معاملہ تو اس سے جڑا ہوا ہے، جو ہے ویج بورڈ ایوارڈ سے جو الگ جو ہے میڈیا کے لیے ہوتا ہے، وہ الگ ایک پھڈا چل رہا ہے، تو وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ تو یہ اب یہ آپ بتائیں کہ یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں تھی، اگر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ یہ نہیں ہوتی تو یہ دکھ درد، تو آج جتنی مہنگائی ہے گزشتہ 1 سال میں جتنی بڑھی ہے، تو یہ منیمم ویج بڑھنا چاہیے، اور بڑھنا کیا، میں تو کہتا ہوں اگر یہ 25,000 ہیں اس پہ امپلیمنٹ تو کرائیں۔ یہ لیبر انسپیکٹر کیا جا کے کرتے ہیں؟ ہر جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں، وہ دکانداروں سے لین دین کر کے آئے اتنے، وہ آپ کے ایک تو کم رجسٹری دکھائیں گے کہ ان کے پاس لوگ ہیں ہی نہیں، کام ہی نہیں کرے، دکھائیں گے بھی تو وہ کہیں گے کہ ان کا کام جو ہے 4 کی جگہ 2 کی انٹری کر کے ان کی جو ہے 4 کی تنخواہ دکھائیں گے کہ ہاں یہ 25,000 ان کو مل رہے ہیں۔ ہر جگہ کرپشن، اب یہ ایسے اعلانات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ باقی میں آپ کو بتاؤں پینشنرز کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے اس بجٹ میں۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے وفاقی حکومت کے طرز پہ 15% تنخواہوں میں اضافہ کیا، 1 سے 16 گریڈ تک کے ملازمین کو جو ہے مہنگائی الاؤنس 33%، اور 17 سے 22 گریڈ تک کے وہ 30%۔ تو یہ اضافہ، چلو یہ تو گورنمنٹ امپلائیز کو کچھ ہوا۔ گورنمنٹ امپلائیز کتنے سندھ گورنمنٹ کے؟ 6 لاکھ، 6.5 لاکھ۔ باقی یہ جو ہے وہ منیمم ویج میں آتے ہیں لوگ، ان کو ریلیف ایسے ہی ملے گا۔ اور اس میں پینشنر، اب پینشنر کے لیے صرف 5% کیوں؟ وہاں پہ کیا کسر نکالی؟ اب یہ بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں، بتاؤں آپ کو کہ جب پہلے 1 سال میرے خیال میں 2020 میں فیڈرل گورنمنٹ نے تنخواہیں نہیں بڑھائی تھی، پینشن نہیں بڑھائی، تو سندھ گورنمنٹ نے بڑھا دی تھی، بالکل مجھے یاد ہے۔ اور سندھ کے امپلائیز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے مقابلے میں وہ زیادہ پینشن اور زیادہ تنخواہ لے رہے تھے۔ اب اس کے لیے یہ جواز بنایا گیا ہے کہ پہلے ہی، جیسے کہ ہم نے 2020 میں 2 سال پہلے کی بات اب سندھ گورنمنٹ کو یاد آ رہی ہے، کیوں کہ ایک پیج پہ ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو ایسے نہیں ہوتا۔ یہ سیاسی چکر ہے سارے، یہ دکھ درد عوام کا نہیں ہے۔ تو ابھی پہلے ہی جو ہے 12.5% زیادہ لے رہے ہیں، تو 5% بڑھا کے 5% بڑھانے کے بھی بعد پینشنر جو ہے وہ 2.5% پھر بھی وفاق اور باقی صوبوں سے وہ زیادہ پینشن دیں گے۔ اب یہ پینشن کیا ہے؟ ایک ریٹائرڈ ملازمین کی آپ خواہشات تو دیکھیں، کتنے بڑے آپ ویسے تو سخی بنتے ہیں سندھ گورنمنٹ والے، کتنے جو ہے وہ آپ کو ڈیولپمنٹ بجٹ، باقی یہ شاہ خرچیاں آ کے یہاں پینشنر میں کیوں ہے؟ پینشنر میں آپ سے حکومت سندھ سے اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس میں پینشنرز کا قصور نہیں ہے، اس میں ان کی اپنی جو ہے نالائکیاں ہیں ٹریزریز والوں کی، اے جی سندھ والوں کی، کہ وہ اس میں گھپلے ہو رہے ہیں۔ اب اسکینڈلس آ رہے ہیں، آپ جام چورے میں جائیں، دادو میں جائیں، حیدرآباد میں، مٹیاری میں، بدین میں، ٹھٹا میں، کوئی بھی لاڑکانہ میں، ہر جگہ پہ یہ اسکینڈلس ہیں۔ اب اس میں ایک نیب کا ریفرنس بھی آ گیا، اور پینشن کے فنڈس، ہاں یہ بھی ہے کہ زیادہ وہ خرچ ہو رہے ہیں۔ مجھے جو اندازہ ہے کہ 5 سال پہلے تک میں جو رپورٹ کرتا رہا ہوں کہ 51 ارب روپے تھے، اب وہ 194 ارب روپے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پینشن کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ اتنے اخراجات، اب وہ ان کو ان کی اپنی کرپشن اور اس کی وجہ سے ان پینشنرز کا کیا قصور؟ اب آپ کو اگر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں تھی تو یہ 10-15% وہ بھی بڑھا دیتے جیسے آپ نے پہلے بڑھایا تھا، لیکن اب دونوں حکومت ایک ہیں تو یہ نقصان، یہ دونوں حکومتوں کے ایک ہونے سے وفاق، یہ نقصان پینشنرز کا بھی، یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے محنت کشوں کا بھی، اور باقی جہاں تک وہ پینشن کی میں نے بات بتائی کہ جیسے ریفرنس بھی ہو گیا ہے، تو میں وہ کل گیا تھا اسمبلی،
تو وہاں سے بجٹ بکس جو میں نے دیکھی ہے تو آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ پینشن کی صورتحال کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سال پہلے یہ بجٹ بک ہے. تو ہاں کرنٹ ایئر میں جو 30 جون کو ختم ہوگا اس میں حکومت سندھ نے پینشن کی مد میں 169 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے تھے. لیکن ریوائز ایسٹیمیٹ جو 30 جون تک خرچے کا اندازہ ہے اس میں بھی 2 ارب روپے بڑھ گئے, 161 ارب 14 کروڑ اور تقریباً جو ہے وہ 58 لاکھ روپے اتنے کے اخراجات ہوں گے. آئندہ مالی سال میں جو تقریباً جو ریوائز ایسٹیمیٹ ہے اس کے مقابلے میں 13 ارب اور باقی جو اوریجنل جو ہے کرنٹ ایئر کا جو ایلوکیشن تھی اس کے مقابلے میں 14 ارب 80 کروڑ کا اضافہ, 1 ارب 94 کروڑ 194 ارب 22 کروڑ 97 لاکھ 64 ہزار روپے جو ہے مختص کیے گئے ہیں. اب آپ بتائیں کہ یہ اگر گھپلے نہیں رکتے تو اس میں پینشنرز کا کیا قصور ہے؟ پینشنرز کو کیا بیچارے جو سینئر سٹیزن ہوتے ہیں ان کی یہی ایک امید ہوتی ہے. تو یہ بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ. اب یہ دیکھیں کہ یہ دکھ درد کی بات نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم سارے دکھ درد میں کرتے ہیں. باقی آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو کہا کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ہاں اب سندھ گورنمنٹ کے تمام جتنے بھی دفاتر محکموں کے جن کے پاس ڈی ڈی اوز کے اختیارات ہیں کہ وہ بلوں پہ دستخط وغیرہ کریں گے, اب سب کی دوڑیں لگی گئی ہیں. اب سب کہاں ہے؟ سب جو ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے جی سندھ کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ جو ہے آج 12 بجے تک آخری تاریخ ہے کس کی کہ ٹوکن کی, کہ یہ جو اخراجات ہوتے ہیں کہ 16 آج 15 تاریخ ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اور اے جی سندھ نے ایک وہ سرکولر جاری کیا تھا کہ جو 15 تاریخ تک بل جو ہے ڈیولپمنٹ کے یا باقی جو یہ وہ سندھ گورنمنٹ کے اخراجات کے محکموں کے ہوں گے تو ان کی پیمنٹ وہ 30 جون تک وہ ہوتی رہے گی 12 بجے تک جو مالی سال کے اختتام تک. لیکن آپ پہلے جمع وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پھر وہ آخر میں اگر یہ نہ کریں تو وہ ایک سلسلہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ عجلت میں کوئی بل ادھر ادھر اور عجلت میں ہوتے رہتے ہیں. اب ٹوکن جمع کرانے کی وہ ٹوکن حاصل کرنے کی کیا ہے, کئی میں نے محکمے دیکھے ہیں. اب جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہاں بڑا رش لگا ہوا ہے, وہ اپنے دفتر بھول گئے, صرف ٹوکن تو حاصل کریں, پھر وہ بل کیش ہو نہ ہو اس میں جو باقی جو ہے قوائف ہیں وہ پورے ہو نہ ہو, لیکن ٹوکن تو لے لیں اور باقی وہ پورے کرتے رہیں گے. ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے نہیں ہے کہ سارے کچھ کوئی قوائف پورے کر کے وہ ٹوکن لیتے ہیں کہ ٹوکن ہاتھ میں وہ بعد میں وہ بس لین دین بھی چلتی ہے. بہت سارے اے جی سندھ میں جو آپ کو بتاؤں میں کرپشن ہے کسی محکمے میں نہیں ہے, لیکن وہ باہر نہیں آتی, کوئی نہ ہو, کوئی میڈیا اس کے پیچھے نہ کچھ. تو یہ اب سب کی دوڑیں ادھر لگی کہ کسی بھی طرح بس پیسے نکلوا لیں ڈیولپمنٹ کے. خاص طور پہ تو اس میں سب سے زیادہ وہ کھربوں روپے کا وہ ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے. آخر میں سب کو آ کے یاد آتا ہے کہ اجلت میں پیسے ادھر سے نکالیں ادھر سے نکالیں. اب سب آپ کو دیکھیں گے کہ وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ 30 جون تک کیا حشر نشر ہوتا ہے, کہ کتنی وہ کرپشن ہوتی ہے. تو ناظرین یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ساری دوڑیں کس کے لیے ہیں. تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں, ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں, لائک ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. کہ تو ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ.